امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلایا اور پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو؟ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے درک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل، اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ ہی کی عبادت میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر امیہ خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا کہ ایک غلام نے اسے بے درک جواب دے دیا۔ اس نے کرک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھتا ہوں میں کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ غلام کروٹ بھی نہ لے سکے، اور پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے صرف احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر تکلیفیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک دفعہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی کہ پورا ایک دن اور ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹکا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور اس نے کہا، اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھی بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے تھے، جسم کے کپڑے اتار کر لوہے کی گرم چادریں پہنواتے اور پھر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن اس غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی اذیتوں کے دوران ایک دن اس جگہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ امیہ، اس بے بس پر اتنے ظلم و ستم مت کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس بہادر امیہ نے کہا، میں تمہاری اس خیالی آخرت کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو بس وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس بے بس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان شایان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ تم جو اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جٹ تیار ہو گئے اور بولا، کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاد رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاد نہایت ہی کارآمد غلام ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ تو فوراً ہی راضی ہو گئے۔ امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے اس کے ساتھ 40 وقیہ چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے ادا کر دیا۔ اس سب کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے۔
لیکن چونکہ آپ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون اولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان تک پر بھی لڑ جاتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑے چلے آتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی طرح اور اسی عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کی خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت اللہ شریف کی تسخیر کے لیے آپ نے خطبہ دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور درخواست کی کہ آج جب قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو آج اس باعظمت موقع پر آ کر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اذان دی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی یاد آ گئی۔ شام کے اس موقع کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر قیام کر لیا، کیونکہ مدینہ میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب ترپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر مدینہ روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ حضور پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ ناظرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ چپٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، اور بلا اس میں رد کرنے کی کیا ہی گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی اور لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی، اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی طرف چلنے لگے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہیں آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آئیے ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔